بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے ہی والا ہے اور یہ مہینہ بڑی اہمیتوں کا اور بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اس مہینے کو ہمیں کیسے گزارنا ہے، کن کن چیزوں سے بچنا ہے، دنیا کے کاموں میں کتنا مصروف رہنا ہے اور آخرت کی کیا تیاری کرنی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ہی اس بات کو سن لیں اور اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بڑی عیش و عشرت، بڑے سکون اور بڑے آرام کے ساتھ میں گزرے گا۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی دنیاوی مصروفیات کو ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کا اہتمام بھی ہو سکے۔ دل میں کسی مسلمان کی طرف سے اگر کوئی کینہ، حسد، بغض وغیرہ یا کسی رشتہ دار سے قطع تعلقی ہو تو اپنے دل کو صاف کر لیں اور صلہ رحمی میں پہل کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ میرا رشتہ دار میرے ساتھ نہیں بولتا، میرے ساتھ میں اچھا معاملہ نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کرتا، اس طرح کا خیال دل سے نکال دیں۔ یاد رکھیے، دل میں کینہ رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا ایسا شخص ہوتا ہے کہ اللہ ان کی عبادتیں قبول نہیں کرتا۔ لہذا اپنے دلوں کو اس سے پاک اور صاف رکھیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری عبادتوں کے قبول ہونے میں رکاوٹ بن جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا انتظار آپ علیہ السلام 2 مہینے پہلے کرنا شروع کر دیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا۔ تو اس لیے چاند دیکھنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اور چاند دیکھ کر مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کا پختہ ارادہ کرے، پکا ارادہ کرے۔ آج کل ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے سے ہچکچاتے ہیں اور رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر ایسا لگتا ہے گویا ان کے چہروں سے نور اتر گیا ہو، ان کے چہروں کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو ایک خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، دل کے اندر ایک سرور اور ایک مستی سے آ جانی چاہیے۔ رمضان المبارک کی پہلی شب سے ہی تراویح کا پورا اہتمام کرنا چاہیے اور قرآن کریم مکمل سننے کا ایک تو پختہ ارادہ ہونا چاہیے اور پھر پورا قرآن کریم سننے کا اہتمام بھی کریں اور قرآن کریم ختم ہو جانے کے بعد چاند رات تک تراویح بالکل بھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ تراویح کی جو نماز ہے وہ چاند دیکھنے سے شروع ہوتی ہے اور چاند دیکھنے تک جاری رہتی ہے۔ بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 10 دن کا کلام پاک سن لیا اور اب ہم تراویح سے فارغ ہو گئے۔ نہیں، قرآن کریم سن لیا وہ الگ چیز ہے، لیکن قرآن کریم سننے کے ساتھ ساتھ میں رمضان المبارک میں تراویح پورے مہینے ادا کرنی ضروری ہے۔ تراویح کی نماز پورے رمضان ہے۔ رمضان میں ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس لیے دل کھول کر عبادت اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، مالی وسعت دی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ فقراء، مساکین، غریبوں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھے اور صدقہ خیرات کرنے کی کثرت کرے۔ ایسے ہی آخر عشرے میں اعتکاف کرنے کی بھی بھرپور کوشش کریں۔ آخر عشرے میں شب قدر تلاش کریں اور شب قدر پانے کا پورا اہتمام کریں۔ خاص طور پر طاق راتوں میں جا کر عبادت کریں۔ عید کی چاند رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی اجرت اور انعام وصول کرنے کی رات کہا گیا ہے۔ یہ عظیم الشان رات بازاروں میں بالکل بھی ضائع نہ کرے بلکہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کریں اور یہ رات توبہ اور استغفار میں گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔